خواتین و حضرات، آج ہم عامر رفیق کے فن کے بارے میں بات کریں گے۔ عامر رفیق نے افسانے کی دنیا کے موجودہ مقام پر پہنچنے کے لیے ایک طویل سفر طے کیا ہے اور میں اس کے اس سفر کا چشمدید ہوں۔ عامر نے عامر خود ہی اپنا حوصلہ شکن رہا۔ جو اس نے لکھا اس نے ایسی نظر سے ہمیشہ دیکھا کہ اس نے اپنی حوصلہ شکنی کی، اور اسی حوصلہ شکنی میں اس کو حوصلہ افزا لمحات بھی آئے اور اس نے مزید محنت کی۔ بتدریج یہ محنت اس کی پھل لاتی گئی۔ عامر رفیق کا فن، عامر رفیق کا افسانہ آج کی زندگی کا افسانہ ہے، موجود کا افسانہ ہے، جس میں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان اپنے آپ سے، اپنی سراؤنڈنگ سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے دور سے خوش نہیں ہیں، اور وہ بے روزگاری کی دلدل سے نکلنا، ایک زندگی کی جو لانگنگ ہے اس کو حاصل کرنا، اور پیار اور محبت کی جستجو میں سرگرداں رہنا، یہ عامر رفیق نے اس جو نوجوان کی محرومی ہے اس کو بیشتر اپنا موضوع رکھا۔ ابھی جیسے وہ زندگی میں عمر میں تھوڑا آگے بڑھا، اس کے موضوعات نوجوانوں سے نکل کر زندگی کے اور شعبوں کی طرف بھی منتقل ہوئے۔ عامر کی زبان خالصتاً فکشن کی زبان ہے، اور اس کا افسانہ پڑھتے ہوئے ہمیں کہیں بھی کسی خط کا، کسی خبر کا یا کسی کالم کا احساس نہیں ہوتا، اور یہی ایک فکشن نگار کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ابھی ہم عامر کا افسانہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ افسانے کا عنوان ہے خواب دیدہ۔ میں کسی بڑے ماڈ ریسٹورنٹ میں ہوں اور اوپر کے فلور پہ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے اوپر کی جگہ خاص لوگوں کے لیے مختص ہے۔ میں پہلے فلور پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس سے بھی اوپر کا فلور آخری فلور ہے۔ اوپر سے نیچے وقفے سے لڑکیاں اترتی نظر آتی ہیں، جنہوں نے انتہائی جدید لباس جسموں پر سجا رکھا ہے۔ میرا تجسس اور بڑھتا ہے۔ میں اوپر جانے کے لیے اور بے چین ہو جاتا ہوں۔ میرے ساتھ دوست مجھے ڈراتے ہوئے ٹہوکا دیتا ہے کہ ہم اوپر کی نشست گاہ پر نہ جائیں، ہمیں نکال دیا جائے گا۔ میں اس سے زیادہ سوسائٹی میں موو کرنے والا سمجھا جاتا ہوں، لہٰذا میں اپنے ڈاواڈول ہوتے اعتماد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنی چال ڈھال اور دائیں بائیں پھٹی آنکھوں سے دیکھنے میں لاپرواہی اور بے فکری کا سا انداز لاتے ہوئے اسے کہتا ہوں، کیوں نکال دیا جائے گا ہمیں؟ تم بس میرے پیچھے اوپر آتے جاؤ۔ ہم آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کا منظرنامہ ہی مختلف ہے۔ ہمارے انتہائی عمدہ لباس ہیں جو مشہور برانڈ سے خریدے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان سب میں پیون لگے کپڑوں سے اپنے جسم چھپائے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آنا یوں معلوم ہوا ہے جیسے ہم تماشائیوں سے کھچا کھچ بڑے ہال میں ہوں، لیکن سٹیج پر ابھی پردہ گرا ہوا ہو اور پھر پردہ پرے ہٹ جائے اور ہال سے اس طرف سٹیج کی دنیا جگمگا اٹھے، جبکہ ہال کی زندگی پہ اندھیرا چھا جائے۔ ہمیں بیشتر نے چپتی آنکھوں سے ٹٹولا اور 2 جوڑے ناک منہ چڑھاتے باہر نکل گئے، جن کے نکلتے ہی 2 ویٹر مختلف مشروبات لیے اندر داخل ہوئے، جس پہ مجھے کچھ خدشہ ہوا، لیکن وہ ہمیں نظر انداز کیے۔ کچھ پہلو بہ پہلو بیٹھے مرد و زن کو یہ مشروبات پیش کرنے لگے۔ ایک وجیح مرد نے کسی حسین کے آگے بڑی دلربائی سے ہاتھ بڑھایا اور وہ حسین بھی بھرپور ناز و ادا سے اس کا ہاتھ
تھامے ڈانسنگ فلور پہ چل دی اور دونوں دھیما دھیما جھومنے لگے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر منظر بدل گیا۔ ہمارے شفیق دوست گرم چادر کی بکل مارے فرش نشین تھے اور ہم سب ان کے ارد گرد قریب قریب ہوتے ہوئے مل جل کر بیٹھے تھے، جیسے دھیمے کوئلوں کی آنچ سے حرارت لے رہے ہوں، اور وہ دنیا جہان کے علم و حقائق گھول کر پی جانے کے بعد سچے موتی بکھیر رہے تھے، جن کا ہر جملہ ایسی حقیقت پہ مبنی گما ہو رہا تھا کہ سنہرے حرفوں میں لوہے دل پہ نقش کیا جائے۔ ہماری محفل کی جگہ ریسٹورانٹ کا یہ ڈانسنگ فلور تھا۔ شاید ہم نے اس پہ قبضہ کر کے اپنی محفل یہاں شروع کر دی تھی، جبکہ دائیں کونے میں وہ تمام پرکشش خواتین غصے کو دبائے بیٹھی تھیں کہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈل گئی، لیکن ان میں اب کوئی مرد رہ گیا تھا، نہ ہی کوئی عمر رسیدہ خاتون۔ سب ہی نوخیز جوان سال خوبصورت اور ماڈرن لڑکیاں تھیں، جنہیں جیسے رنگ رلیوں اور موج مستی و ہنگاموں کی سوچ رہتی ہو اور ہر لمحے سے مستی و سرور کشید کر کے خود میں بھر لیتی ہوں۔ لیکن اب کہ میں اس بات سے خائف ہو رہا تھا کہ ہمارے شفیق دوست کی باتیں، جو مجھے دنیا جہان کی سب سے سچی باتیں لگتی ہیں، ان ماڈرن لڑکیوں کو تو دقیانوسی ہی لگ رہی ہوں گی، اور ان میں سے ابھی کوئی لڑکی اٹھ کر ہم سب پہ برس پڑے گی اور ہمیں ذلیل و رسوا کر کے یہاں سے نکلوا دے گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ سب بھی اس سچائی کے پاتال سے نکلی گفتگو کے سحر میں آ گئی ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہوئی کہ جیسے ہی گفتگو جو واز کسی شکل کی ہوتی اختتام پذیر ہوئی، وہ سب لڑکیاں آگے بڑھیں اور اپنے اپنے موبائل فون سے ان کی تصویریں بنانے لگیں اور اپنے اپنے سوالات پوچھتی ریکارڈنگز کرنے لگیں۔ میری آنکھ کھلی تو خود کو نیند سے اٹھتے ہوئے پایا کہ جیسے رات بھر ہم سب اکٹھے گھس گھسا کر بیٹھے لیٹے باتیں کرتے کرتے وہیں سو گئے، جیسا کہ ہم بچپن میں سب کزنز کیا کرتے تھے، اور اب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بالشت بھر کے فاصلے پر سو رہی تھی۔ ہم دونوں بچپن میں اکیلے بھی کھیلتے رہتے تھے۔ بیشتر ایسا ہوتا کہ سب بچے تھکتے جاتے یا ان کے ٹیوشن کا وقت ہوتا جاتا، لیکن ہم دونوں کھیلتے رہتے۔ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن میں تب ہی اسے پیار کرنے لگا تھا، مگر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ کسی بھی کھیل میں ساتھی وہ میری ہی بننے کی کوشش کرتی تھی۔ پھر وقت کی بہتی ندی، ہاں، وقت کسی پرسکون جزیرے میں ہلکورے لیتی ندی کی طرح ہی بہہ رہا تھا، پہ ہم بہتے بہتے بڑے ہوتے گئے اور میری سوچ بدلتی گئی، بالکل اس سوچ کی طرح کہ آپ کی کٹیا چاہے چھوٹی ہو پر آپ کی دنیا بڑی ہونی چاہیے۔ میرے اسے پسند کرنے اور ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلانے میں کمی آنے لگی۔ پھر میں اس سے دور ہوتا گیا، پڑھائی کے سلسلے میں اور پھر ملازمت کے۔ اسی دوران خبر ملی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، لیکن مجھے کوئی ملال نہ ہوا اور نہ ہی میں اس کی شادی میں بیرون ملک ہونے کی وجہ سے شرکت کر سکا۔ اور آج مدت بعد وطن لوٹنے پہ ایک تقریب کے دوران ملاقات ہونے پہ اس نے بڑی گرم جوشی سے اپنے شوہر کے ساتھ ملوایا، تو جیسے میں نے زندگی میں پہلی بار ہی اسے غور سے دیکھا تو جانا کہ وہ ہونٹ، وہ رخسار اور وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں جس کسی پہ پل بھر کو ہی اٹھ جائیں تو وہ دنیا لٹا بیٹھتا ہے، جبکہ میں نے اپنے پیار کے مضبوط حصار میں ہونے کے باوجود انہیں اپنی دسترس سے جانے دیا تو مجھے اجڑ جانے کا دھچکا لگا۔ اور اب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بالشت بھر کے فاصلے پہ سو رہی تھی۔ اس کے بال آزادانہ کھلے من مرضی سے گھومتے پھرتے اب بے ترتیب اس کی گردن، گالوں اور ہونٹوں کے کونوں پر سو رہے تھے، جن پہ میری نظر پھسلتی پھسلتی اس کے شانوں سے ہوتی نیچے تک بہہ گئی تھی۔ میرے اٹھنے پہ تو نہیں، لیکن میری نظر کے بہہ جانے پر جیسے سرور بھری حرارت ملنے سے اس کی اندھیارے میں روشنی جگمگانے کی طرح ٹمٹماتی ستارہ آنکھیں جھٹ سے کھلیں اور مجھے اپنی طرف محویت سے گھورتا دیکھ کر لبوں پہ پیار بھری مسکراہٹ پھیل گئی
اور مجھے گداز سی شرارت کے ساتھ کہنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو؟ اور چھنکتی دھوپ کی کرنوں کو دوپٹے کی سیاہ دبیز چادر میں پھر سے چھپا دیا۔ لیکن اس کے لہجے میں شکوہ تھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی، جبکہ میرے دیکھنے میں کرب کہ میں نے تو سب کچھ کھو دیا۔ مجھے بھائی جان کا فون آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے 4 گھنٹے ہو گئے اسے بس اڈے پہ چھوڑے ہوئے، وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا، جبکہ فاصلہ تو محض 1 گھنٹے کا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ وہ سالوں بعد لوٹا بھی تو بتایا تک نہیں۔ میں بھائی جان پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود آ جاتا اسے لینے۔ میں اسے دائیں بائیں ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا ہوں، پر وہ کہیں نہیں ملتا۔ بھائی جان کا پھر فون آتا ہے، اب کہ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں، ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، فلاں جگہ 2 بسوں کا تصادم ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ میں اپنے ایک دوست کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، لیکن میں یہ سوچ کر اسے نہیں کہتا کہ اس کی 3 چھوٹی بچیاں ہیں جن کی دیکھ بھال اسے خود کرنی پڑتی ہے۔ میری مشکل اپنی جگہ، پر میں اپنی وجہ سے تو اسے مشکل میں نہ ڈالوں، لیکن وہ میرا دوست ہے، لہٰذا اگلے لمحے میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے اسی دوست کے ہمراہ لوگوں سے پوچھتا ہوا اسے ڈھونڈنے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھتا جاتا ہوں۔ بھائی جان کا پھر فون آتا ہے اور وہ روتے ہوئے کہتے ہیں وہ اس ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ میں گمسم ہو جاتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا۔ اب کہ میں روتا ہوا لوگوں سے اس جگہ کا پوچھتا جاتا ہوں، یہ کوئی گاؤں ہے، اس کے پگڈنڈیوں کے سے بنے راستے بڑے خوبصورت ہیں جو میرے سیاحت کے جنون کے پیش نظر مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن میں ان کی طرف توجہ نہیں دے پاتا ہوں کیونکہ میں اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا ہوتا ہوں کہ زندگی کی بساط اچانک ہنستے کھیلتے ترقی کرتے کیسے الٹ سکتی ہے۔ بالآخر میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں۔ وہاں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، جسے میں چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں تو ایک آدمی ملتا ہے جس نے ایک رجسٹر پکڑا ہوتا ہے۔ لوگ اسے نام بتاتے جاتے ہیں، وہ پوری فہرست پہ نظر ڈالتا ہے، سنے ہوئے نام کو ڈھونڈتا ہے، بتاتا جاتا ہے، اور پوچھنے والا دھاڑے مارتا ہوا اپنے بال نوچ لیتا ہے۔ میں اس تک پہنچتا ہوں تو وہ کہتا ہے سب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ میں امید کی بجھتی شمع کو جلانے کی کوشش میں اسے کہتا ہوں تم دیکھو تو صحیح، وہ بچ گیا ہوگا۔ وہ بڑی مایوسی اور ایک طرح کی لاپرواہی سے کہتا ہے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دونوں بسوں کا کچومر نکل گیا ہے۔ اچھا تم نام بتاؤ۔ میں اسے اپنا نام بتا دیتا ہوں۔ وہ کئی بار ساری فہرست پہ نظر ڈالتا ہے اور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں تو یہ نام ہے ہی نہیں، پھر جھنجھلا کر رجسٹر بند کر دیتا ہے۔ کہا نا کوئی بھی نہیں بچا، دونوں بسوں کا کچومر نکل گیا ہے۔ میں لٹ جانے پہ یوں دھاڑے مارتا ہوں کہ ہر شے چیخ اٹھتی ہے۔ میں ساتھ ساتھ ہوکے بھرتا جاتا ہوں کہ ابھی تو ہمارے پاس پیسے جمع ہونے شروع ہوئے تھے، ہم بڑے گھر اور بڑی گاڑی خریدنے کے قابل ہونے والے تھے۔ میں تو اس کے وطن پہنچنے سے پہلے سب کچھ حاصل کر کے اسے حیران کر دینے والا تھا، پر اب وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اتنے میں بھائی جان کا پھر فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ گھر آ گیا ہے۔ بس اسٹاپ پر اس کے ایک دوست نے اسے دیکھ لیا تھا اور اپنی کار میں اپنے ساتھ لے آیا اور اس کے منع کرنے کے باوجود اپنے گھر کھانے پر لے گیا۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں اور اپنے دوست کو چومتا چاٹتا خوشی سے گلے لگا لیتا ہوں اور اونچی اونچی چہکارتا ہوں وہ بچ گیا ہے، وہ گھر ہے، وہ تو اس بدنصیب بس میں تھا ہی نہیں۔ روتے بلکتے بال نوچتے لوگ مجھے حسرت اور رشک سے دیکھتے ہیں، پر انہیں میرا خوشی سے اچھلنا اور کہے لگانا انتہائی ناگوار گزرتا ہے، لیکن وہ مجھے کچھ نہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ موبائل کی بیل پھر بجتی ہے، جو بجتی ہی جاتی ہے۔ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کال اٹھانے پر وہ مجھے کہتا ہے کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ کب سے فون کر رہا ہوں۔ خیر میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ اور پیسے بھیجے ہیں، انہیں دیکھ لیجئے گا۔ میں خود کو شہر کی مرکزی شاہراہ پہ پاتا ہوں۔ گرمی کی شدت جسموں کو جھلسا رہی ہوتی ہے۔
میں ایک سواری رکشے کو روکتا ہوں اور بیٹھتے ہوئے خود کو آرام دہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا پھیل کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا خستہ حال لباس اور زرد رنگت کا حامل شخص مجھے بڑی رکھائی اور غصے سے کہتا ہے، یہ رکشہ صرف تم اکیلے کے لیے نہیں ہے۔ میں فوراً اپنی طرف سے مٹ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ گرمی کی شدت ہوش اڑا رہی ہے اور شہر میں ملازمت کے مواقع زیادہ ہونے کی بدولت پاس کے قصبوں اور دیہاتوں سے مزدور طبقہ روزگار کی آس لیے آتا ہے، لیکن 2 وقت کی ہی روٹی حاصل کر پانے کی اجرت وصول ہونے پر بیزار اور اکتایا ہوا رہنے پہ مجبور ہے۔ چونکہ شہر میں لوگوں کی اکثریت مقامی نہیں رہی، اس لیے آپس میں دید لحاظ بھی نہیں رہا۔ رکشے والا اب ایک جگہ رکتا ہے اور سواریوں کے لیے آواز لگاتا ہے۔ بڑی مشکل سے ایک سواری آ کر بیٹھتی ہے۔ 2 سواریوں کی جگہ اب بھی خالی ہے۔ ایک خستہ حال بوڑھی عورت آتی ہے لیکن کہتی ہے میرے پاس آدھا کرایہ ہے، پر رکشے والا اسے نہیں بٹھاتا۔ اب وہ تیز اور خطرناک موڑ کاٹتا جاتا ہے، ساتھ میں خود کلامی کرتا ہوا کہ میں آدھا کرایہ کیسے لے لوں، مالک نے تو مجھ سے پوری دہاڑی لینی ہے، اسے کیا سواری ملی یا نہیں ملی۔ پھر مجھ سے کچھ اوجھل ہو جاتا ہے، اب کہ مجھے پتہ چلتا ہے رکشہ رک گیا ہے کیونکہ آگے لوگوں کا جمع غفیر ہے اور گزرنے کا راستہ نہیں۔ لوگوں کی تعداد اور شور و غوغا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس طرف سواریوں اور رکشے والے کا شور بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ سواریاں کہتی ہیں سفر ابھی باقی ہے، جبکہ تم ہمیں یہیں اتار رہے ہو، ہم کرایہ آدھا دیں گے۔ رکشے والا چلاتا ہے کہ راستہ جلوس کی وجہ سے بند ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں کرایہ پورا لوں گا اور اب مجھے تو واپس بھی خالی ہاتھ جانا پڑے گا، یہاں سے کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ میں ہجوم میں سے بچتا بچاتا آگے نکلنے کے لیے بڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں لوگوں نے بجلی اور گیس کے بل پکڑے ہوئے ہیں اور انہیں نظر آتش کر رہے ہیں۔ بیشتر نے خاکی رنگت کے کاغذ کے بنے لفافے پکڑے ہیں جنہیں وہ پھاڑ پھاڑ کر ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھتا ہوں تو حکمرانوں کے پتلوں کو جلتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کالے بوٹوں کو کاٹتے پھاڑتے آگ میں ڈالتے اور ترازو کو اینٹیں مار مار کے بے رحمی سے توڑنے کے بعد پاؤں تلے روندتے دیکھتا ہوں۔ مجھے جیسے چکر سا آ جاتا ہے، میرے کانوں میں کچھ ایسی آوازیں پڑتی ہیں، بجلی گیس کی چوری اور ملی بھگت کی وجہ سے خسارے کا بوجھ ہم سب جو اکثریت میں ہیں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے حرام خور ہمارے پلے ہوئے جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، لیکن پل پل کر اتنے بڑے اور ہیبت ناک ہو چکے ہیں کہ الٹا ہمیں ہی ان کے سامنے ہاتھ باندھے جھک کر اور دم دبا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ میں شاید کچھ سنبھلتا ہوں لیکن پھر سے چکرا جاتا ہوں اور اب کے سنتا ہوں مظلوموں کے لیے کہیں انصاف نہیں ہے، محض خود ساختہ باریکیاں اور الجھاؤ ہیں، کوئی بھی ترازو ہمارے لیے ناپ تول کرنے کا اہل ہے نہ ہی خواہاں۔ اب کہ پھر مجھ سے کچھ اوجھل ہو جاتا ہے اور میں خود کو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھنڈی خوشبو میں رچی فضا اور لذیذ کھانوں کی لپٹوں میں پاتا ہوں اور انہیں ہجوم پر دھتکارتے ہوئے سنتا ہوں کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ان رذیلوں نے، کام کاج کریں جا کر، سڑکیں اور پل بننے لگے ہیں، اسٹاک ایکسچینج اپنی ریکارڈ سطح کو عبور کرنے لگی ہے، جی ڈی پی بہتر ہوا ہے، غیر ملکی امداد ملنی شروع ہو گئی ہے۔ سب کچھ ایک ہی رات میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، حکومتیں مسائل میں گھری ہوتی ہیں، انہیں اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، لیکن ان باریکیوں کو یہ ان پڑھ اور جاہل طبقہ کیسے سمجھ سکتا ہے بھلا؟ میرے دوست اور بھی انہی سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں، جبکہ میرے کانوں میں پھر وہی آوازیں گونجتی ہیں۔ پہلے ہم جتنے پیسوں میں دال روٹی کھاتے تھے اب ان سے زیادہ پیسوں میں کھانی پڑتی ہے، گھنٹوں بسیں نہیں آتی، ٹرینیں نہیں چلتی، ہسپتالوں میں ہمیں جگہ نہیں ملتی، ہمارے بچوں کو کتابیں مفت تو دینی شروع کرتی ہیں لیکن اسکول جانے پر آدھی اجرت کے برابر دہاڑی نہ لگنے کا سدے باب نہیں کیا جا رہا۔ اب کہ پھر میرے دوستوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں، فیول پرائسز کم ہو گئی ہیں جس سے ایئر لائن کرایوں میں فرق آیا ہے، ہفتہ 8 دن کے لیے دبئی نہ ہو آئیں۔ میں ایک بار پھر شاید چکر کھا جاتا ہوں یا میرے حافظے سے کچھ محو ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں میری جگہ یہ نہیں، مجھے ہجوم میں ہونا چاہیے، لیکن باہر شدید گرمی، حبس اور چیتھروں میں لپٹے جسموں سے اٹھتی بو کا خیال آتا ہے، ساتھ ہی یہاں ٹھنڈی خوشبودار ہوا کے جھونکوں کو خود کو چھوتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔
اب کہ پھر جیسے سب کچھ یا کچھ مجھ سے اوجھل ہو جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ابھی میری آنکھ کھل جائے گی جیسے کہ ہر بار کھل جاتی ہے، میں تڑپتا ہوا ادھر ادھر کسمساتا ہوں پر آنکھ نہیں کھلتی۔